نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 سے آغاز کر رہی ہوں، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا خدا ایک خدا ہے، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی خدا بجز اس کے، ہوا رحمان الرحیم، بہت ہی مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یہ آیت مبارکہ قرآن مجید کی عظیم ترین آیتوں میں سے ہے۔ اس پر غور کریں تو پہلے ٹکڑے میں توحید کا ثبوت ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یہ توحید ہے کہ خدا ایک خدا ہے تمہارا، لا الہ الا ہو، دوسرے میں شرک کی نفی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور تیسرے میں دونوں کی دلیل ہے کہ اس کا هو الرحمن الرحیم، اس کا رحمان ہونا، اس کا رحم فرمانا، مہربان ہونا، یعنی جب اس کی وسیع رحمت پر تمہارے وجود، تمہاری بقا، نشو و نما، تمہارے آرام اور راحت کا دار و مدار ہے، تو اس کے علاوہ اور کون ہے جو الہ یا معبود بننے کا حقدار ہو۔ یہ آیت مبارکہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ کفار نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ آپ اپنے رب کی شان و صفت بیان فرمائیے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور انہیں بتا دیا گیا کہ معبود صرف ایک ہے، کوئی اس کے مثل نہیں، کوئی اس کی نظیر نہیں، الوہیت میں، ربوبیت میں کوئی اس کا شریک نہیں، وہ یکتا ہے، اپنے افعال میں، اپنی ذات میں اکیلا ہے، اپنی صفات میں وہ یگانہ ہے، کوئی اس کا شبیہ نہیں ہے۔ ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ان دونوں آیات میں ہے، ایک یہی آیت وَإِلَٰهُكُمْ والی، اور دوسری الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو۔ اب کعبہ معظمہ کے گرد مشرکین کے 360 بت رکھے ہوئے تھے جنہیں وہ اپنا معبود سمجھتے تھے، تو ان کے لیے یہ عجیب بات تھی، انہیں بڑی حیرت ہو رہی تھی کہ معبود صرف ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس لیے انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسی آیت طلب کی کہ جس سے وحدانیت پر استدلال صحیح ہو۔ اب اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ غور کریں تو آگے اگلی آیت میں اب اس کی نشانیاں اور اس کی علامتیں بتائی جا رہی ہیں کہ اس رب کی علامتیں کیا ہیں، اس نے کیسے اپنی قدرتوں کا اظہار اس زمین پر کیا ہے۔ تو ارشاد ہوتا ہے اس سے اگلی آیت مبارکہ میں ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کی گردش میں، والفلک التی تجری فی البحر، اور جہازوں میں جو چلتے ہیں سمندر میں، وہ چیزیں، بما ینفع الناس، اٹھائے ہوئے جو نفع پہنچاتی ہیں لوگوں کو، وما انزل اللہ من السماء، اور جو اتارا اللہ نے بادلوں سے، من ماء، پانی، فاحیا بہ الارض بعد موتہا، پھر زندہ کیا اس کے ساتھ زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد، وبث فیہا من کل دابہ، اور پھیلا دیے اس میں ہر قسم کے جانور، وتصریف الریاح والسحاب المسخر، اور ہواؤں کے بدلتے رہنے میں اور بادل میں جو حکم کا پابند ہو کر بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے درمیان لٹکتا رہتا ہے، لآیات لقوم یعقلون، ان سب میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ اب یہاں اللہ رب العزت نے ان ساری چیزوں کو بیان فرمایا۔ اب یہ سوچے ذرا کہ اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ ہم غور و فکر کریں، ہم سوچیں ذرا اور اپنے ارد گرد اس کائنات پر نگاہ ڈالیں۔ قرآن مجید کا طرز استدلال فلسفیوں کے طرز استدلال سے بالکل مختلف ہے۔ قرآن فکر و نظر کے گھڑے ہوئے دلائل نہیں پیش کرتا جن میں پیچیدہ اصطلاحات ہو، جس کے لیے خاص ذہنی اور علمی استعداد کی ضرورت ہو، اور سمجھ آ بھی جائے تو ان میں وہ زور نہیں ہوتا کہ انسان کو شک اور گمان کی دلدل سے باہر کھینچے اور یقین کی منزلوں تک پہنچا دے۔ اس کے برعکس قرآن کریم دلائل کونیہ پیش کرتا ہے، کائنات کے کھلے صفحات پر جو روشن قلم سے لکھے ہوئے ہیں، جو اتنے واضح ہیں کہ ہر شخص انہیں اپنی قابلیت کے مطابق سمجھ سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ گہرے ہیں، پیچیدہ ہیں کہ باہر غوطہ زن بھی ان کی تہہ تک پہنچنے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ عقل گرہ کھولتی چلی جاتی ہے جب انسان غور و فکر کرتے ہوئے یکے بعد دیگرے ان چیزوں پر نگاہ ڈالتا ہے، ایسی نگاہ کہ جس میں واقعی وہ اعتراف کر رہا ہوتا ہے کہ اے اللہ، یہ تو ہی ہے ان کو بنانے والا۔ اب آپ اسی آیت مبارکہ پر غور کریں۔ آسمان کی نیلی وسیع چھت کا ذکر ہوا کہ جس میں لٹکے ہوئے ان گنت ستارے ہیں،
چاند اور پھر سورج، پھر ان کا مقررہ وقت پر طلوع و غروب ہونا کہ جن میں ایک سیکنڈ کے برابر بھی فرق نہیں ہوتا، پھر ان کی گردش کے متعین راستے جن سے ذرا سا بھی انحراف کبھی نہ ہوا، زمین کا یہ کشادہ سین، اس میں رواں دواں ندیاں اور دریا، رات دن کی پہم گردش، ان کا گھٹنا بڑھنا، بے کراں سمندروں کے سینوں پر مسافروں سے لدی سامان سے بھری ہوئی کشتیوں اور جہازوں کا خرامہ آنا جانا۔ پھر غور کریں، بادل آتے ہیں، گھٹائیں چھا جاتی ہیں، ان کا پھر موسلا دھار برسنا، پھر مردہ زمین کا دیکھتے دیکھتے سرسبز و شاداب ہو جانا، کرۂ ہوا میں بادلوں کا منڈلاتے پھرنا، کبھی برسنا اور کبھی آنے واحد میں غائب ہو جانا۔ یہ ایسی چیزیں تو نہیں کہ جسے کوئی دیکھ نہ سکے، جسے جو کوئی جان نہ سکے۔ دانش مند سمجھ سکتے ہیں، یہ کم عقل کی سمجھ سے بالا تر ہو تو ہو، مگر ذرا سا بھی کوئی غور و فکر کرتا ہے، جس کے پاس تھوڑی سی بھی عقل ہے، ان سب کے لیے یہ سب چیزیں روشنی کا مینار ہے۔ اور اس میں ایک انتہائی دلچسپی کا سا سامان آپ کو محسوس ہوگا اگر آپ غور کریں گے تو، کیونکہ ان میں اسرار و رموز ہے، قوت و طاقت کے سمندر موجزد ہے۔ ہر لمحہ مشاہدے میں آنے والی چیزوں کا ذکر فرمانے کے بعد قرآن مجید بارہا مواقع پر یہ کہتا ہے افلا تتفکرون افلا تدبرون، کہ کیا تم غور نہیں کرتے، کیا تم غور نہیں کرتے، کیا تم تدبر نہیں کرتے۔ یہاں بھی دیکھیں تو ساری چیزوں کا ذکر فرمانے کے بعد فرمایا لآیات لقوم یعقلون، یہ سب میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو عقل رکھتے ہیں اور ان چبھتے ہوئے فکروں کے ذریعے دانش و خرد کو للکارا ہے۔ کاش ایسا ہو کہ ان لفظوں سے امت کے نوجوانوں کی خفیہ صلاحیتیں بیدار ہو جائیں، جن کی کو آسمانی کتاب نے واضح طور پر بتا دیا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ نے زمین کی ہر چیز تمہارے لیے پیدا کی ہے۔ اب غور کریں تو اللہ نے انسان سے کس قدر محبت کی ہے، وہ رحمان ذات، وہ مہربان ذات، 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا، اس نے یہ سب کچھ سجایا ہے تمہارے لیے۔ گویا ان ساری چیزوں کا مرکز، ان ساری چیزوں کا مقصد انسان کی خدمت ہے، انسان کے لیے کام آنا ہے۔ کہیں یکسانیت ملے گی، کہیں اختلاف ملے گا، ایک بے مثل نظم و ضبط ملے گا، کثرت میں وحدت اور وحدت میں کثرت، عجب رنگ دکھائی دیں گے، اور یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی علیم حکیم اور قدرت والے خالق کے بغیر تو یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ لیکن یہ روشن دلیلیں انہی کو فائدہ دیتی ہیں جن کی عقل کی آنکھ بینا ہے اور جو اس سے کام لینا پسند کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو بناتے ہیں اوروں کو اللہ کا مد مقابل، یحبونہم کحب اللہ، وہ محبت کرتے ہیں ان سے جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والے وہ ہیں جو سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اللہ سے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، کاش اب وہ جان لیتے جنہوں نے ظلم کیا، جو اس وقت جانیں گے جب وہ آنکھوں سے دیکھیں گے عذاب، ان القوۃ للہ جمیعا، کہ ساری قوتوں کا مالک اللہ ہے، وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور بے شک اللہ تعالی سخت عذاب دینے والا ہے۔ اب یہ ان نادانوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو عقل سے کام نہیں لیتے اور اپنے رب کو چھوڑ کر بتوں اور جھوٹے سرداروں کی محبت کا دم بھرتے ہیں۔ یہ الفاظ غور طلب ہے، یہ نہیں فرمایا کہ وہ صرف اللہ سے محبت کرتے ہیں اور کسی سے محبت نہیں کرتے، بلکہ فرمایا ایمان والوں کی نشانی کہ وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ یعنی عزیز و اقارب، اولاد، مال و جاہ سے ان کو ہے رغبت ہے، لیکن جو اللہ سے محبت ہے ان کو وہ سب محبتوں سے بڑھ کر ہے، اور اس کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب یہ محبتیں کچھ کہتی ہے، اللہ کی محبت کچھ کہتی ہے۔ اس وقت اگر اس نے اللہ کے حکم کے سامنے اپنی گردن جھکا دی تو وہ سچا ہے، ورنہ جھوٹا۔ صوفیاء کرام نے کہا کہ یہ جو ذکر ہے من دون اللہ اندادا، تو انداد کی یہ تفسیر فرمائی کہ ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے اور اس کے احکام کی تعمیل سے روک دے، وہ انداد ہے، خواہ وہ بت ہو، گمراہ رئیس ہو، گمراہ دوست ہو، مال و دولت ہو،
خواہ وہ اولاد ہے، خواہ وہ بیوی ہے، علم و فن ہے، ہر وہ چیز جو اللہ سے دور کرنے والی ہے وہ انداز میں آتی ہے اور پاش کر دینے کے لائق ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں جو محبت، عشق اور عقیدت ہے، اولیاء کرام سے جو محبت ہے، وہ صرف اسی لیے ہی تو ہے کہ وہ اللہ کے محبوب ہے، اور محبوب کا محبوب بھی محبوب ہوا کرتا ہے۔ جس سے اللہ محبت کرتا ہے اسے ہم کیوں نہ محبت کریں؟ جو اپنے دل میں اللہ کے محبوب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے محبت محسوس نہیں کرتا، وہ یہ سمجھ لے کہ اسے اللہ سے بھی محبت نہیں ہے۔ اب اللہ رب العزت نے کہیں تو ایمان والوں کا اپنی محبت کا ذکر کیا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے اللہ سے شدید محبت کرتے، کہیں اپنی محبت کا ذکر کیا کہ وہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ دونوں اسلوب قرآن مجید میں ملیں گے۔ ایک ہے بندے کا اللہ سے محبت کرنا، اس کی علامت ہے جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو اس کی اطاعت کرتا ہے۔ محبت کی علامت ہے کہ اللہ کا حکم کو بجا لانا ہے، سر تسلیم خم کر رکھنا ہے، تسلیم و رضا کا پیکر بننا ہے۔ تو محبت اظہار مانگتی ہے، محبت عمل مانگتی ہے، محبت افعال کے ذریعے، اپنے کاموں کے ذریعے، اس کی عبادت و بندگی کے ذریعے یہ ظاہر کرتی ہے کہ ہاں واقعی اسے اس سے محبت ہے، ورنہ تو لفظوں کا کھیل رہ گیا، پھر تو وہ جھوٹا ہے دعوے محبت میں۔ تو محبت کی پہلی علامت یہ کہ اطاعت کرے، محبت کی دوسری علامت یہ بھروسہ رکھے اللہ پر، توکل علی اللہ۔ یہ بھروسہ ایسا ہو کہ جو اسے یقین کی دولت دے جاتا ہو، وہ یہ سمجھے کہ ہاں مجھے اللہ سے محبت ہے اور مجھے اللہ پر پورا بھروسہ اور یقین ہے، پھر اسے ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اب یہ توکل اور بھروسے میں دو چیزیں آتی ہیں، ایک یہ کہ انسان اسباب استعمال کرتا ہے اور بعض اوقات اس کے ذہن میں یہ رہتا ہے کہ یہ میں نے سبب استعمال کیا، اسی وجہ سے یہ رزلٹ ملا، تو یہ نظریہ غلط ہے۔ اسی طرح کچھ ہیں جو تدابیر نہیں کرتے، اسباب نہیں کرتے، اور اس کے بعد بیٹھ جاتے ہیں کہ ہمارا تو اللہ پر بھروسہ ہے۔ نہیں، یہ دونوں نظریات غلط ہیں۔ ایک شخص آتا ہے، وہ اپنی سواری کو چھوڑ دیتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھتے ہیں کہ سواری کا کیا کیا؟ اس نے کہا اللہ توکل پر چھوڑ دی۔ فرمایا جاؤ اور اسے کھوٹے سے باندھو اور اس کے بعد اللہ پر توکل کرو۔ یہ ہے اصل نظریہ جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل ایمان کو عطا کیا کہ تدابیر استعمال کرو، اسباب کو استعمال کرو، مگر اسباب پر بھروسہ نہ کرو، تدابیر پر بھروسہ نہ کرو، اپنی محنت پر بھروسہ نہ کرو۔ تمہارا بھروسہ، تمہارا توکل، تمہارا یقین اس اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ تو اس سے ذہن کھلتا ہے انسان اور اپنی زندگی میں بہتر امور سر انجام دینے کے قابل ہو جاتا ہے، ایک اس ذرا سی بات کی وجہ سے۔ تو محبت کیا ہے بندوں کی اللہ سے؟ کہ اطاعت کرے، اللہ پر توکل کرے، اور انداد یعنی ہر وہ چیز جو اللہ سے دور کرنے والی ہو اس سے دور ہو جائے۔ انقطاع ما سوا محبوب، اس کو یاد ایسے کرے کہ ہر وہ چیز، ہر وہ شخص جو کسی طرح بھی بندے کو اللہ سے دور کرنے والا ہو، بندہ اس سے دور ہو جائے۔ رب کی محبت ایسا فلٹر بن جائے کہ یہ فلاں شخص جو ہے یہ مجھے گمراہ کرنے والا ہے، یہ مجھے بیراہ روی کی طرف لے جانے والا ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کر میں نماز روزہ بھول جاتا ہوں، تو بندہ ان چیزوں سے دور ہو جائے، ان لوگوں سے دور ہو جائے، ان ایسی ہر وہ چیز جو رکاوٹ بن رہی ہو۔ بعض اوقات خواہشیں ایسی انسان پر غالب آ جاتی ہے، انسان دنیا کی لذتوں میں، کہیں ڈراموں میں، کہیں موویز میں ایسا گم ہو جاتا ہے کہ اسے یاد ہی نہیں رہتا کہ اذان ہوئی، اسے نماز ادا کرنی ہے۔ تو ہر وہ چیز جو اسے اللہ کی یاد سے غافل کرے، جو اسے اللہ کے ذکر سے دور کرے، اللہ کی اطاعت سے دور کرے، بندے کو چاہیے، محبت کی علامت یہ ہے کہ وہ ان چیزوں سے خود کو دور کر لے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر اس کے افعال، اس کی صفات میں بھی اس اللہ کی محبت کی نور کی کرنیں آ جاتی ہیں، تو وہ بندہ عام نہیں رہتا، خاص ہو جاتا ہے، اور خاص بننے کے لیے اس اللہ سے شدید محبت کرنی پڑے گی۔ بہت پیارا اسلوب ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کس بات سے کہا اس اللہ نے کہ ایمان والے تو ہیں ہی وہ
جو اپنے رب سے، اپنے اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، تو ہمیں ایسا بننا ہے جیسے ہمارا رب ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جنہوں نے ظلم کیا تو وہ عذاب کو دیکھ لیں گے، اور اس دن انہیں پتہ چلے گا کہ ساری قوتوں کا مالک اللہ ہے، اور بے شک اللہ پھر اس کی پکڑ بھی سخت ہے۔ ان اللہ شدید العذاب، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اللہ رب العزت ہماری خطاؤں کو، ہمارے گناہوں کو، غلطیوں کو معاف فرمائے، اور ہمیں ان بندوں میں شامل فرمائے جنہیں وہ پسند کرتا ہے، جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ اسی محبت کا انعام یہ نکلتا ہے کہ پھر رب اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔